میرے دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند روز قبل گلگت میں ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا اور ان پر لعنت کی اور ایسی سخت توہین اور گستاخی کی کہ آج تک شاید کہ ایسی توہین اور گستاخی ہوئی ہو۔ اس نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور ان کی ذات پر لعنت کی، اور اس کے بعد جتنا اس کے سامنے مجمع بیٹھا تھا تمام مجمع سے اس نے کہلوایا کہ ان پر لعنت کرو۔ پھر تمام مجمع نے مل کر اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کی۔ میرے دوستو، ہماری ایمانی غیرت کہاں سو رہی ہے؟ ہمارا صحابہ کرام سے محبت کا وہ جذبہ کہاں گیا؟ اور ہمارا حضرات صحابہ کرام سے عقیدت کا جو رشتہ ہے وہ کہاں دفن ہے؟ اس نے کس امیر معاویہ کی گستاخی کی ہے؟ اس نے کس امیر معاویہ کو برا بھلا کہا ہے جو حضور کا صحابی ہے اور جس کے ایمان کو حضور نے قبول کیا ہے اور جس کے والد کے گھر کو حضور نے امن والا گھر قرار دیا، اور جو کاتب قرآن بنا اور جو کاتب وحی بنا اور جو 163 روایتیں حضور سے نقل کر چکا ہے، 163 احادیث جس نے رسول سے نقل کر کے امت تک پہنچائی، اس امیر معاویہ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے بحری بیڑا جس کی عمارت اور جس کی نگرانی میں بنا اور بحری بیڑے کے ذریعے جو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی کارنامہ ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کا سب سے بڑا امت کے لیے کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بحری بیڑا بنایا۔ آج ہم نیوی فوج کی بات کرتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچو اس نیوی فوج کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اس بحری بیڑا بنانے والا اور بحری راستے سے جہاد کے لیے جانے والا کون ہے؟ اور اگلی بات بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری راستے سے سمندری راستے سے جہاد کے لیے جائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ میرے دوستو، جسے جنتی قرآن نے کہا اور جسے جنتی حضور نے کہا اور جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اللہم وقہ العذاب، جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس معاویہ پر آج لعنت ہو رہی ہے اور ہم مسلمان کس حالت میں جی رہے ہیں اور کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کے اس جمعے کے توسط سے میرا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس گستاخ کے ساتھ ساتھ جو سامنے بیٹھا مجمع تھا اس میں سے ہر فرد پر FIR درج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس ہاتھوں کو کھڑا کر کے کون کون چاہتا ہے کہ امیر معاویہ کے گستاخ کا تعاقب ہو؟ چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس گستاخ کے ساتھ ساتھ وہاں کے جتنے عوام بیٹھی ہوئی تھی جس نے اس کی حمایت کی اور اس کی گفتگو کی تائید کی، ان سب پر FIR ہونی چاہیے اور ان سب کو قانونی دائرے میں اور قانونی کٹہرے میں لے کر نشان عبرت بنانا چاہیے۔ میرے دوستو، امیر معاویہ کی عظمت اور مقام سمجھو۔ اور آخری بات، یہ جس نے گستاخی کی ہے اس نے اپنے نام کے ساتھ حسینی لگایا ہوا ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ حسینی۔ اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس مقدس مسجد میں اور اس مقدس جگہ میں اس گستاخوں کا نام لوں۔ میں نے بہت پیارے شخصیات کے نام زبان سے لے لیے ہیں، وہی کافی ہیں۔ اس گستاخ نے اپنے نام کے ساتھ آخر میں حسینی لگایا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یا امیر معاویہ پر ایمان رکھو یا امیر معاویہ کی عظمت کو سلام پیش کرو یا اپنے نام سے حسینی ہٹا دو۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک طرف گستاخی کرتے ہیں اور ایک طرف اپنے ساتھ حسینی لگاتے ہیں۔ حسینی وہ لگائے جس کے پاس حسینی کردار ہو، جس کے پاس حسینی صورت ہو، جس کے پاس حسینی قرآن ہو، جس کے پاس حسینی نظریہ ہو، جس کے پاس حسینی عقیدہ ہو، جس کے پاس حسینی سوچ ہو، جس کے پاس حسینی سنت ہو،
حسینی سنت جس کے پاس نہیں، حسینی کردار جس کے پاس نہیں، حسینی عقیدہ جس کے پاس نہیں، وہ جس کے پاس حسین کے چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ جس کے چہرے پر نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ حسینی لگاتا ہے۔ اور کون حسین؟ جس نے امیر معاویہ کے دور میں سن 52 ہجری میں، شاید یہ بات آپ نے سنی ہو، سن 52 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کے بیٹے حضرت یزید کی نگرانی اور امارت میں ایک بحری راستے سے ایک دوسرا لشکر تیار ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ سن 52 ہجری میں، یہ امیر معاویہ کا دور ہے۔ اس لشکر کے اندر حضرت حسین بھی شامل تھے۔ جس امیر معاویہ کے دور خلافت میں جو لشکر نکلا، اس لشکر میں حضرت حسین شامل ہیں۔ حضرت حسین جس کے وظائف قبول کر رہے ہیں، حضرت حسین جس کی بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت حسین جس کی تابع داری کر رہے ہیں، اور حضرت حسین جس کی خلافت کے ماتحت رہ رہے ہیں، آج حضرت معاویہ کی جو گستاخی کر رہا ہے اور اپنے ساتھ حسینی لگاتا ہے، اس سے بڑا حضرت حسین کا غدار کوئی نہیں ہے۔ اور جو اپنے ساتھ حسینی لگائے اور پھر امیر معاویہ کی گستاخی کرے، امیر معاویہ پہ لان تان کرے، یہ جیسے امیر معاویہ کا گستاخ ہے، اس سے بڑھ کر حضرت حسین کا گستاخ ہے، کیونکہ اس نے حضرت حسین کے امام کی گستاخی کی ہے، حضرت حسین کے بادشاہ کی گستاخی کی ہے، حضرت حسین کے خلیفہ کی گستاخی کی ہے۔ ہم اس جمعے کے توسط سے اس گستاخی اور اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کون اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتا ہے؟ سب ہاتھوں کو کھڑے ہو کر ایمانی غیرت کا، محبت کا، صحابہ کرام سے تعلق کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سرزمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ جب ہر طرف صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس وقت آپ کی دعوت مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اس گستاخ سے اپنی برات کا اظہار کر رہے تھے اور صحابہ کرام سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ تو کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے لیے ہمیں مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اور ستمبر کے مہینہ جو دفاع والا مہینہ ہے، یہ تاریخی واقعات آپ اپنی نسلوں، اپنی اولاد میں بھی منتقل کریں تاکہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کے جو انوکھے واقعات ہیں وہ انہیں یاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری اعلان یہ ہے